Assalamu alaikum, dear aspirants. Today I am sitting with Sarpezi. He will share with you some basic ideas regarding Tahsildar post, its eligibility criteria, power and purse. So kindly, sir, first of all, introduce yourself little bit and then shed some light on the rest of the topic. Thank you so much, Mr. Bilal. I am Rashid Ahmad Faizi, and I serve as Tehsildar OPS in Chakesar, and I have also additional charge of being Tehsildar OPS in Tehsil Puran, District Shangla. Well, today I'm talking about, as Sir Bilal said, that I have to speak Urdu because most of the aspirants will be, they will be well acquainted with English language, but there might be some people, they will not understand English very well. So that's why we have to speak Urdu. So تو بات ہم کر رہے تھے کہ تحصیلدار کے لیے کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم تحصیلدار کی بات کر رہے ہیں تو ہم خیبر پختونخوا سروس کمیشن کے تھرو جو ایگزام ہوتا ہے اس کی بات کریں گے. تو اب تک اصول یہ تھا بلال کہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا تھا کہ آپ نے تیاری کرنی تھی اسکریننگ ایگزام کی. اسکریننگ ایگزام 100 مارکس کا پیپر ہوتا تھا اور اس میں انگلش اور جنرل نالج آتا تھا. لیکن ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ان 2021 یہ ہوا ہے کہ جو اسکریننگ کا ایگزام ہوتا تھا اس کو اب ختم کیا گیا ہے. تو اب آئندہ سے ڈائریکٹلی ریٹن ایگزام ہوگا اور پھر اس کے بعد وائوا ہوگا. تو میں بات کرنے جا رہا ہوں ایلیجبلٹی کرائٹیریا کی. تو ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ کسی بندے نے بی اے کی ہو یا بیچلرز، یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ایس، یا اس کے یعنی بی اے یا بی اے سے اوپر کوئی بھی کوالیفیکیشن ہو بندے کی تو وہ اپلائی کر سکتا ہے تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے لیے. تو یہ رہی کوالیفیکیشن کی بات. پھر آگے آتی ہے کہ بات کرتے ہیں کہ نائب تحصیلدار جو ہوتا ہے اس کا بی پی ایس بیسک پے اسکیل جو ہوتا ہے وہ 14 ہوتا ہے، اور تحصیلدار کا بی پی ایس جو ہوتا ہے 16 ہوتا ہے. یہ تھی سب سے شروعات میں. پھر اب بات کرتے ہیں تحصیلدار کے پاورز اور فنکشن. چونکہ تحصیلدار جو ہوتا ہے وہ چیف ریونیو آفیسر ہوتا ہے اپنے تحصیل میں جہاں اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو ایز اے چیف ریونیو آفیسر اس کے پاس یہ کچھ پاورز اور فنکشنز ہوتے ہیں کہ وہ بیسکلی وہ اس کا کام جو ہوتا ہے زمینوں سے متعلق ہوتا ہے. اگر یہ سرکار کی زمین ہے یا کسی نجی یا پرائیویٹ بندے کی زمین ہے تو ہر قسم کی زمینوں کا جو کام ہوتا ہے یہ تحصیلدار کے ہوتا ہے. یعنی تحصیلدار از کسٹوڈین آف دیز کائنڈ آف لینڈز. تو یہ ہو گیا تحصیلدار کے مطلب لینڈز میں جو ڈیل کرتا ہے وہ ہے تحصیلدار. ابھی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں میوٹیشن سے، انتقال سے. تو انتقال یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی زمین کو خریدنا چاہ رہا ہے یا بیچنا چاہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بندے کے نام سے زمین مطلب دوسرے بندے کے نام پر جائے گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے تحصیلدار کے پاس آئیں گے، اور تحصیلدار کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پٹواری جو ہوتا ہے ان کا ریونیو آفیسر جو ہوتا ہے آفیشل جو ہوتا ہے ان کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے مطلب پراپر چیزیں دیکھ لیتا ہے، مطلب اس کے نام پر زمین ہے نہیں، کتنی اس کا مطلب ریٹ کتنا بنتا ہے، اس پر ویلیویشن ٹیبل یعنی ٹیکس کتنا بنتا ہے. تو یہ سارے ڈٹرمن کر کے وہ آگے تحصیلدار کو لکھ دیتا ہے، اور تحصیلدار اس پہ پھر مطلب جو محصولات ہوتے ہیں جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ وصول کر کے، اور ابھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی بینک میں جمع کرنا ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کبھی وہ بندہ جا کے خود جمع کرتا تھا، کبھی تحصیلدار کے تھرو کیا کرتا تھا. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ خود ایس ڈی سی سینٹر جو ہوتا ہے، کمپیوٹر کا سینٹر جو ہوتا ہے، کیونکہ اختیارات کی تقسیم ہوئی ہے تو ایس ڈی سی والے وہاں اس کو دے دیتے ہیں. انتقالات کے علاوہ تحصیلدار کے پاس ایک اور پاور ہوتا ہے وراثت کا، کہ کوئی والد ہے یا کوئی فیملی کا کوئی ممبر ہے وہ وفات ہو جاتا ہے تو اس کا جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کی تقسیم کے لیے وہ پھر آ جاتے ہیں تحصیلدار کے پاس. اس کے علاوہ انتقال، وراثت اس کے علاوہ دوسرے بھی رسپانسبلٹیز ہیں. میں ایک اور مینشن کر دیتا ہوں، کبھی کبھی تحصیلدار کو سب رجسٹرار کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سب رجسٹرار الگ پوسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تحصیلدار ہی بندہ ہوتا ہے یا نائب تحصیلدار ہوتا ہے جو وہاں پوسٹ ہو جاتا ہے.
تو سب رجسٹرار کے اختیارات مل جاتے ہیں. تو سب رجسٹرار بھی یہی کام کرتا ہے کہ کوئی زمین کی رجسٹری کرنی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز کی رجسٹری کرنی ہوتی ہے تو وہ تحصیلدار کے سب رجسٹرار کے پاس آتا ہے یا اس تحصیلدار کے پاس آتا ہے جس کے پاس سب رجسٹرار کے اختیارات ہوتے ہیں. تو اس کے تھرو یہ کام ہو جاتا ہے. ریلیونٹ جو جتنا مطلب فیس بنتا ہے وہ فی اس کو پے کرنا ہوتا ہے اور باقی یہ کام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تحصیلدار کبھی کبھی ایڈمنسٹریٹو کام جو ہوتے ہیں وہ بھی کرتا ہے. مثلاً تحصیلدار یہ بھی کرتا ہے کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر یا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جو ہوتا ہے ان کو اختیار دیا جاتا ہے, ان کو اختیار ہوتا ہے کہ مطلب اپنے تحصیل میں مختلف انتظامی امور کو سنبھالنے کی. تو چونکہ کام زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ پاور جو ہے ڈپیوٹ کرتا ہے یا ڈیلیگیٹ کرتا ہے تحصیلدار کو, اور وہ اپنے ریونیو آفیشلز کے تھرو یہ سارے کام کرتا ہے. تو انتظامی امور بھی مطلب یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کووڈ-19 میں جو ویکسینیشن کا تھا, اس سے پہلے ماسک اور یہ ساری چیزیں مطلب ان کا امپلیمنٹیشن تھا. تو یہ ساری چیزیں تحصیلدار کی ذمہ داری بھی بنتی تھی اور نائب تحصیلدار کی بھی بنتی تھی. اب بات کرتے ہیں تحصیلدار, چونکہ جس کے بارے میں ہم نے آلریڈی بات کی ہوئی ہے تو تھوڑی بہت بات کی جائے نائب تحصیلدار کے بارے میں. تو نائب تحصیلدار کی رسپانسبلٹی اور تحصیلدار میں پھر فرق کیا ہوتا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کا BPS کے علاوہ اتنا خاص کوئی فرق ہوتا نہیں ہے. اچھا, تو پھر میں بات کر رہا تھا تحصیلدار اور نائب تحصیلدار کے ڈفرینس میں. تو اتنا ڈفرینس ہوتا نہیں ہے, تقریباً سیم ہوتا ہے. صرف BPS کا فرق ہوتا ہے 16 اور 14 کا. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ تحصیلدار کے پاس مطلب وہ جو خاص علاقہ ہوتا ہے, ہم اس کو موضع اور حلقہ کہتے ہیں. تو تحصیلدار کا حلقہ تھوڑا وسیع ہوتا ہے, مطلب ان علاقوں میں تحصیلدار کے لیے ریونیو کا جو کام ہوتا ہے تحصیلدار کے ذمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک تحصیل ہے اور اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ 12-13 حلقے ہیں. تو اس میں تقریباً 6-7 حلقے جو ہیں مطلب 51% اور 54-55% جو ہے حلقے تحصیلدار کے حوالے ہوتے ہیں. ان میں سارے ذمہ داری تحصیلدار کی ہوتی ہے, وہ کام کرتا ہے ریونیو کے میٹر جو ہوتے ہیں. یہ جو انتقال کی بات ہم نے کی, ہم نے وراثت کی بات کی, ٹھیک ہے نا. اس میں پھر میں 1-2 باتیں کرنا بھی بھول گیا تھا کہ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار گفٹ کا بھی کرتے ہیں, کہ کوئی بندہ اپنی زمین کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہو, وقف کرنا چاہتا ہو, اپنے فیملی ممبرس کو گفٹ کرنا چاہتا ہو, اس کو ہم تملیک کہتے ہیں اپنے ٹرمینالوجیز میں. تو تحصیلدار کی ذمہ داری اور جو ہے پاورز اور فنکشن بالخصوص ریونیو کے متعلق اپنے ہی تحصیل اور اپنے تحصیل میں پھر اپنے جو حلقہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. اور جبکہ نائب تحصیلدار کا جو ہوتا ہے وہ ہوئی ان کا اپنا حلقہ ہوتا ہے, مطلب آلموسٹ 45% یا اس طرح کچھ 48% یا 44% کی جو حلقے ہوتے ہیں وہ نائب تحصیلدار کے ذمہ ہوتے ہیں. اور وہی سارے کام انتقال کو ریٹیفائی کرنا, وراثت پر سائن کرنا, گفٹ پر سائن, تملیک پر سائن اور اس طرح کے اور جو معاملات ہوتے ہیں ان پر سائن کرنا نائب تحصیلدار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور بالکل اسی طرح ایڈمنسٹریٹو جو میٹرز ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جو کام ہوتا ہے وہ اس طرح وہ کام تقسیم کر کے کچھ کام تحصیلدار کو دے دیتا ہے, کچھ نائب تحصیلدار کو دے دیتا ہے. تو اس طرح یہ جو کام ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں. اچھا, پھر کچھ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ تحصیلدار کے لیے گھر ملے گا یا نہیں ملے گا, تحصیلدار کو گاڑی ملے گی یا گاڑی نہیں ملے گی. تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ تحصیلدار کو تقریباً تمام تحصیلوں میں گھر مل جاتا ہے تحصیلدار کو. ہاں, نائب تحصیلدار کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ موسٹلی نائب تحصیلدار کو تو نہیں ملتا, لیکن آلموسٹ 80-90% تحصیلوں میں تحصیلدار کا اپنا گھر ہوتا ہے اور باقی کافی بڑا گھر ہوتا ہے. مطلب اس میں باقاعدہ وہ رہنے لائق ہوتا ہے, مطلب اچھا سارے رومز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں فیسلٹیز. اور ایز فار ایز وہیکل از کنسرنڈ تو ایسا ہوتا ہے کہ تحصیلدار کے لیے کوئی اپنی گاڑی نہیں ہوتی جس طرح اسسٹنٹ کمشنر کے پاس گاڑی ہوتی ہے. ہاں, یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ بعض ضلعوں میں جو بہت پہاڑی علاقے ہوتے ہیں تو اس میں ڈپٹی کمشنر کے پاس اضافی وہیکل ہوتی ہے یا مطلب گورنمنٹ کے پاس وہیکل ہوتی ہے, تو وہ تحصیلدار ریکویسٹ کر کے وہ گاڑی کو مطلب زیر استعمال لا سکتا ہے. لیکن اس میں پھر یہی بات کرتا ہوں کہ کوئی فیول جو ہے گورنمنٹ سے نہیں ملنی, اس طرح پھر گاڑی کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی گورنمنٹ سے نہیں ملنی, آپ نے خود اپنی پیسوں پر یہ سارا کچھ کرنا ہے اس میں. تو تحصیلدار کے پاورز اور فنکشن پہ ہم نے تھوڑی بہت بات کی. ہاں, آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تحصیلدار تقریباً جس طرح میں کیا اس کو ایک خود کی ٹرمینالوجی بنا لوں کیونکہ وہاں کوئی ٹرمینالوجی ہے نہیں. اسسٹنٹ کمشنر کا ایک قسم کا نائب ہوتا ہے.
کیونکہ اسسٹنٹ کمشنر کے سارے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ سائن نہیں کرنا اسسٹنٹ کمشنر کے, لیکن باقی سارے کام جو ہیں وہ ڈپیوٹ کر دیتا ہے اسسٹنٹ کمشنر ان کو, اور تحصیلدار کو کرنا پڑتا ہے مطلب اس تحصیل میں. تو ریونیو کے علاوہ یہ ایڈمنسٹریٹو جو میٹرز تھے اس کے بارے میں بھی میں نے کافی بات کر لی. اور اچھا ابھی بات تھوڑا بہت کر لیتے ہیں کہ ان کے پیپرز اور ایگزام کے متعلق. تو تحصیلدار کا ایگزام اور نائب تحصیلدار کا ایگزام بالکل کورس میں کوئی فرق نہیں ہوتا, سیم ٹو سیم, بالکل جو کورس تحصیلدار کے لیے ہوتا ہے وہی نائب تحصیلدار کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ نائب تحصیلدار کے لیے کبھی کبھی الگ ایگزام ارینج ہو جاتا ہے, کنڈکٹ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ مطلب 8-10 پوسٹیں تحصیلدار کے نائب تحصیلدار کی آ جاتی ہیں اور 2-3 تحصیلدار کی آ جاتی ہیں. تو جو بھی بندہ اپنے زون میں, مطلب ان کا ایگزام تو زون میں ہوتا ہے نا, تو زون میں بندہ ٹاپ کر لیتا ہے تو وہ تحصیلدار کی پوسٹ مطلب ان کو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اور جو مطلب ٹاپ 2 اور ٹاپ 3 میں نہیں آتا تو مطلب بعد میں جو آتا ہے تو ان کو نائب تحصیلدار کی مطلب جو پوسٹیں ہوتے ہیں ان کو بندہ ان میں ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اچھا تو پیپرز کے متعلق اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم سبجیکٹو ایگزام ہوتا ہے تو سبجیکٹو ایگزام میں کوئی ایم سی کیوز نہیں آتے, سی ایس ایس پی ایم ایس کی طرح ایم سی کیوز نہیں آتے, اور یہ ایگزام صرف پشاور میں کنڈکٹ ہوتا ہے اس کا. اور اس کے علاوہ پہلا پیپر جو ہوتا ہے انگلش کا ہوتا ہے. تو انگلش کا یہ جو پیپر ہے یہ جو سی ایس ایس پی ایم ایس کا ایس اے اور پریسی کا جو پیپر ہوتا ہے ان کو ملا کے ایک پیپر بنایا ہوا ہوتا ہے, اور آپ کے پاس صرف 3 گھنٹے ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. تو 70 مارکس کا ایسے کرنا ہوتا ہے آپ نے, اور 70 مارکس کا ایسے اس میں 700 ورڈز ایٹ لیسٹ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوالٹیٹیو ایسے ہوتا ہے, اور ایک جنرک ٹاپک اوپر ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کے کمرشلائزیشن کے بارے میں ایسے لکھنا, یا ملک پاکستان کے ڈیموکریسی کے بارے میں لکھنا. تو سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں تھوڑا بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, کمپلیکس کوشچنز آتے ہیں ایسے کے حوالے سے, اور یہاں اتنا مطلب سخت اور مشکل نہیں آتے, جنرل ٹاپک ہوتا ہے. اچھا, اور 70 مارکس تو ایسے کے ہو گئے. باقی 130 مارکس جو ہوتے ہیں اس میں پریسی آتا ہے, ریڈنگ کمپریہنشن آ جاتا ہے, ایڈیمز آ جاتے ہیں. ایڈیمز کے علاوہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن باقی اچھا کمپوزیشن آتا ہے. اس میں کمپوزیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت 1-2 لائنیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے آگے آپ نے اس پر رائٹنگ کرنی ہوتی ہے, تو اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو آلموسٹ 130 مارکس کا پیپر مطلب اس سائڈ سے جاتا ہے. تو 200 مارکس کا یہ سارا انگلش کا پیپر بن گیا, اور 3 آورز ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو اس میں سب سے بڑی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ پریپریشن تو ٹھیک ہے, آپ مختلف جگہوں جہاں پی ایم ایس سی ایس ایس کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں انہی سورسز سے آپ پریپریشن اس لیے کر سکتے ہیں, لیکن مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹوں میں اتنا سارا کچھ مینیج کرنا, اٹس اے ہیکٹک اینڈ ہرکیولن ٹاسک, اٹس ناٹ ویری ایزی تھنگ. اس کے علاوہ انگلش کے علاوہ پھر دوسرا پیپر آ جاتا ہے اردو کا. تو اردو میں اس طرح ہوتا ہے کہ 150 مارکس ہوتے ہیں, اور یہی تحصیلدار کے ایگزام میں یا نائب تحصیلدار کے ایگزام میں یہی باٹل نیک ہوتا ہے. یہاں آ کے سارے پھنس جاتے ہیں, مطلب سارے پیپر پاس ہو جاتے ہیں لیکن اردو میں سارے بندے فیل ہو جاتے ہیں. تو بڑی مشکل سے 150 میں لوگ 50 نمبر لے کے پاس ہو جاتے ہیں. یہاں اس طرح بندے بھی ہوتے ہیں جس طرح سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایس اے میں ہوتا ہے کہ آپ 49 مارکس لے کر فیل ہو جاتے ہیں, مطلب اردو میں, یہاں کے اردو میں, تحصیلدار کے اردو میں. وہاں تو 100 میں آپ 39 لے کر فیل ہو جاتے ہیں, یہاں 150 میں آپ 49 لے کر فیل ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. ہاں اس میں فیل تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا جب ہم عام اسکولوں میں کالجوں میں جب ہم اردو کا پیپر حل کرتے ہیں تو ہمیں بہت ایزی لگتا ہے, ہم تشریح وشریح میں بس بہت ہم ایزی گوئنگ کام کرتے ہیں نا, بس وہ جو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو اس میں فار گرانٹیڈ اگر آپ لیں گے تو آپ ڈائریکٹلی فیل ہو جائیں گے. اگر آپ نے اچھی تیاری کی ہے, یا تو آپ کی اردو بہت اچھی ہے, رائٹنگ اچھی ہے, اردو کی وکیبلری آپ کو آتی ہے, ذخیرہ الفاظ آپ کے اچھے ہیں, تو آپ مطلب اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. اچھا, بک آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بی اے پارٹ 1 اور بی اے پارٹ 2 سال سوم اور سال چہارم کا جو اردو کا جو مطلب وہ بک ہوتا ہے آپ نے وہاں سے پریپریشن کرنی ہے. اس میں مطلب وہ سارے حصے ہیں, اس میں ہم پھر ڈیٹیل میں پھر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں, لیکن یہاں تک میں آپ کو بات کر دیتا ہوں. تو اردو میں 150 مارکس ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اور 150 پھر آ جاتا ہے نیکسٹ پیپر میرے خیال میں ہوتا ہے پاکستان افیئر کا. پاکستان افیئر کا پیپر جو ہے وہ بھی 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, اور 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے, اور آپ بھی اس کو بھی بی اے کے جو سبجیکٹ ہے, یہ جو بی اے کا سبجیکٹ ہے اور بی اے کے بکس ہیں وہاں سے پریپیئر کر سکتے ہیں آپ. تو بی اے کے مطلب بک سے آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. آپ انگلش میں بھی دے سکتے ہیں. آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے, خوشخبری یہ ان لوگوں کے لیے جو انگلش میڈیم میں نہیں پڑھے, تو آپ انگلش میں بھی دے سکتے ہیں اور اردو میں بھی دے سکتے ہیں. پھر 100 مارکس کا اسلامیات آ جاتا ہے, تو وہ بھی اسلامیات جو ہے آپ بی اے کے بک سے مطلب پریپیئر کر سکتے ہیں کمپلیٹلی. وہ آیات اور حدیث اور سارا کچھ ہے, بس کمپلیٹ پیکج ہے, وہاں سے پریپیئر کرنا ہوتا ہے, اور یہ ریکمینڈڈ بھی ہے. اور 100 مارکس ہیں اس کے, اور پراپرلی آپ نے لکھ دینا ہے, مطلب ساری جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں وہاں. تو ٹوٹل کتنے پیپر ہوتے ہیں؟ آئی گیس 5 to 6 پیپر ہوتے ہیں. انگلش, اردو, پاکستان افیئر, اسلامیات اور جنرل نالج, 5 پیپر ہوتے ہیں, اور قریباً 750-800 مارکس ہوتے ہیں اس کے. تو میں بات کر رہا تھا اسلامیات کی. تو جب بس اسلامیات میں تو یہی بات ہے کہ آپ نے وہ بک کو پراپرلی اسٹڈی کرنا ہے اور آگے جانا ہے اس میں. اس کے بعد اسلامیات کے بعد آخری پیپر آتا ہے جنرل نالج کا. جنرل نالج کے پیپر کا میرے خیال میں آپ نے 150 مارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جنرل یہ کرنٹ افیئر اور ان چیزوں کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کرنٹ افیئر میں آپ جو پاکستان کے اندر جو کرنٹ افیئر ہے, پاکستان کے باہر پاکستان کے ریلیشن ہے جو نیبرہڈ میں اور اسلامک کنٹریز کے ساتھ اور ورلڈ پاور کے ساتھ, تو ان سب سے کویشچن آ سکتا ہے 150 مارکس کا. اور 50 جو ہوتے ہیں پھر کمپیوٹر کے ہوتے ہیں, سائنس کے ہوتے ہیں, تو اس میں کمپیوٹر اور یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو 200 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے, اور اس کا بھی کوئی پرٹیکولر بک ہے نہیں, بس آپ نے یہاں وہاں سے پریپیئر کرنا ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اس میں آپ نے بہت مطلب ڈیپتھ میں نہیں جانا, سپرفیشلی چیزیں حل کرنی ہے, انڈرسٹینڈ کرنی ہے چیزیں, اور جہاں سے آپ CSS PMS پریپیئر کرتے ہیں بس وہیں سے یہ کر لیں. مطلب نیوز ویب سائٹس دیکھ لیں, اخبار دیکھ لیں, میگزینز دیکھ لیں, جہانگیر ورلڈ ٹائم لوگ دیکھتے ہیں اس کے لیے. تو مطلب یہ ہو گیا. پھر تو اوور آل کتنے مارکس میں نے کاؤنٹ بھی نہیں کیا, مطلب 200 انگلش کے, 150 اردو کے, تو 350, اسلامیات کے 100, 450, پاکستان افیئر کے 100, 550, اور 200 مارکس ہوتے ہیں جنرل نالج کے, تو 750 ایگزیکٹلی. تو 750 مارکس ہوتے ہیں ریٹن کے آپ کے. اگر آپ اس میں تقریباً 435, 440, 450 تک لے لیتے ہیں تو آپ سیٹ سیکیور کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا کچھ مطلب میرٹ پر. اگر سارے بندوں نے زیادہ مارکس لیے ہیں تو آف کورس آپ نے زیادہ مارکس لینے ہیں, اگر ساروں نے کم لیے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ 400 بھی کراس کر لیں, 390 تک چلے جائیں, بہت ہے آپ کے لیے. سر what was your position and when you allocated? ہاں, تھینک یو سو مچ فار ریمائنڈنگ می دس تھنگ. یہ میرا ایلوکیشن ہوا تھا بیک ان 2021, مارچ 2021 میں پر ہمارا رزلٹ آیا تھا, اور میری 5th پوزیشن تھی ساری خیبر پختونخوا میں, 5th نمبر میرا آیا تھا, اور میرے مارکس تھے 440 ریٹن میں. 750 میں 440 آیا تھا, اور 440 میرے ٹائم میں ایک کافی اچھا مطلب اسکور تھا. اور پھر انٹرویو میں بھی میرے مارکس اچھے آئے تھے. انٹرویو میں 100 مارکس ہوتے ہیں, اور انٹرویو میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. ایک آپ کی جو ڈگری ہوتی ہے, مثلا میری ڈگری لا اینڈ شریعہ تھی, تو مجھ سے کویشچن لا اینڈ شریعہ میں پوچھے گئے. اور دوسری چیز آپ سے جنرل نالج, جو پیپر نہیں ہوتا وہ جو آخری والا پیپر, ایگزیکٹلی سیم چیزیں ہیں, سائنس کو نکال کر وہی چیزوں میں کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے تقریباً. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل وہی کویشچن اٹھائے جائیں گے, آپ سے پوچھے جائیں گے مطلب, لیکن ان کا کورس کانٹینٹ جو ہوتا ہے تقریباً آلموسٹ سیم ہے. اور فائنلی ریونیو کے بارے میں کچھ کویشچن پوچھے جا سکتے ہیں. پھر آپ کے نام کے متعلق, جس طرح آپ کا نام بلال ہے تو شاید بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے کچھ کویشچن پوچھے جائیں. آپ فار ایگزامپل سوات سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے سوات, یا اگر جس طرح میں کوہستان سے تعلق رکھتا ہوں تو کوہستان کے بارے میں کچھ, کوہستان کے بھاشا ڈیم کے بارے میں, یا کچھ ایسے کچھ کویشچن پوچھے جائیں, تو یہ پاسبل ہے. تو فائنلی انٹرویو میں 100 مارکس ہوتے ہیں, اور میرے 68 مارکس آئے تھے. 68 تھے یا 63 تھے, آئی ایم فارگیٹنگ, سوری. تو مطلب 50 سے ابو ایک اچھا ٹارگیٹ ہے. اور انٹرویو میں آپ اگر کانفیڈنٹ رہے, اور اف یو کوڈ اسپیک انگلش, سو آئی تھنک دیز آر کوائٹ the key points that you could get the success. تو بس یہی تھا, یہی کچھ تھا تحصیلدار کے. اور میرا اوور آل اسکور تھا 508, سو 68 میرے خیال میں مارکس بنتے ہیں. تو میرے 68 مارکس تھے انٹرویو میں, اور 508
اور ہمارے ٹائم میں 2021 میں ٹاپ ہوا تھا 532. ایک فیمیل نے اس کو ٹاپ کیا تھا. سو آئی تھنک دیٹ از آل. اگر کچھ رہتا ہو تو آپ پوچھ لیں. No, sir. That's it. Thank you so much, dear aspirants. سر بلال نے ریکویسٹ کی تھی چونکہ تو اسی لیے ہم یہاں BHA میں بیٹھ کر آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں, اور آپ کے انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کو مزید گائیڈ کیا جا سکے. آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں, تو میں بھی جو بھی آنسر مجھے بھی معلوم ہو میں آنسر کروں گا, سر بلال آنسر کریں گے. اینڈ دیٹ از آل. فیضی سائننگ آف, and Sir Bilal is also signing off. Thank you so much. That's it, sir.